جی دیکھیں احتشام، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے. ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا یہ میں نظریے کے مطابق اے پلان کروں یا بی کروں یا سی کروں، کیونکہ وہ نظریہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے. اب پاکستان ایک نظریے کے مطابق ایک ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. اس میں ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جس میں عدل اور انصاف ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، جس کی آزاد فورن پالیسی ہوگی کیونکہ وہ سوورن ہوگا. یہ یاد رکھیں، سوورن پاکستان بنانے کے لیے، نہیں تو ہم انگریز کی بھی غلامی تو کر رہے تھے، ہم نے اس لیے آزادی لی نا. اب یہ جو بلاول کا جو ٹور ہے ہندوستان کا، اس کو میں اب کیسے دیکھتا ہوں؟ مجھے یہ جو شک ہے اور خوف ہے کہ ان جو یہ موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. جن لوگوں نے اس ملک سے اربوں ڈالر چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہوں، ان کا نظریہ پاکستان کا نہیں ہوتا. ان کا نظریہ ہوتا ہے اپنا پیسہ بچانا. اب وہ پیسے بچانے کے لیے ساری اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ان کے 10 سالوں میں نواز شریف کے اور آصف زرداری کے 8 سے لے کے 18 تک 400 ڈرون اٹیک سے زیادہ ہوئے پاکستان میں. ان دونوں کو پتا ہے کہ ڈرون اٹیک سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لاز کی وائلیشن ہے. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑے وہی آپ کے اوپر ملک میں بمباری کر رہا ہے. اور وہ جو لوگ بے قصور لوگ مرتے تھے وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے. لیکن یہ دونوں، نہ زرداری کے منہ سے ایک لفظ نکلا نہ نواز شریف کے، کیونکہ ان دونوں کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی پرائیورٹی پاکستان کے شہریوں کی زندگی نہیں تھی، یا پاکستان کے اوپر جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، ہماری آزادی کے اوپر، وہ نہیں تھا. ان کی پرائیورٹی تھی ان کا جو 12 اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے، جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی. تو وہ جب ان کی پراپرٹیز ان کی پرائیورٹی ہے. اب یہ جو بلاول گیا ہے ہندوستان جائے گا، ہم نے کیوں؟ میں تو ہندوستان ان سب سے بہتر جانتا ہوں. ہندوستان میں مجھے لوگ سب سے، کسی پاکستانی کو شاید اتنا نہیں جانتے جتنا مجھے جانتے ہیں. لیکن میں نے کیوں 5 اگست کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے سارے تعلقات توڑنے ہیں ہندوستان سے؟ کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی وائلیشن کر کے انہوں نے کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لے لی، اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر کرفیو لگا دیا، ان کو ایک اوپن جیل کے اندر ڈال دیا. تو اگر ان کی کشمیریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ ان کی قربانیاں شہادتیں ہیں، اور ہم اس کے بعد اس کو بھول کے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہندوستان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان سے امریکہ خوش ہو جائے گا، اس لیے یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان کی نظریہ بڑا سیدھا ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو، ان کو ہم کبھی بھی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ان کی قربانیاں ضائع نہیں کریں گے. ہمارا تو صرف یہ مسئلہ ہے، ہندوستان آج سٹیٹ ہوڈ واپس لے لے کشمیر کا، ہم ان سے نارمل دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو ضائع کر کے صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے آپ ہندوستان سے نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں. عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، جیسے الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی بہت سی شخصیات، بہت سے اداروں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے سب کو کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نہیں آنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو ابھی تک ٹکٹ بھی اناؤنس نہیں کیے. لیکن یہ ایک بہت زیادہ خوف ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ بہت سی آئینی اور انتظامی عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے، کوئی تبدیلیاں کریں گے. یہ سب سے بڑا خوف ہے جس کی وجہ سے کوئی الیکشن میں نہیں جانا چاہتا. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں صدیق، پہلے تو آپ کی میں دلیری کو اپنی سارے کارکنوں کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. جس طرح آپ کو اٹھایا گیا، اور صرف اس لیے کہ آپ میں وہ جرت ہے سچ بولنے کی اور سٹینڈ لینے کی، اور اس کے لیے آپ کو
इन्होंने कोशिश की डराने धमकाने की, जो इनका तरीका है, वो जो काली वीगो आ जाती है और उसके बाद उठा लेते हैं रात को। देखें देखिए, मैं सारे सिस्टम्स दुनिया के देखे हुए हैं। कामयाब सिस्टम वो हैं जिधर इदारे मजबूत हैं। इदारे तब मजबूत होते हैं जब इदारों के अंदर मेरिटोक्रेसी होती है और इदारों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ये बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि जी आके तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हम इदारे मजबूत करेंगे, सारे इदारे हैं, यानी अदलिया का इदारा है, फौज का इदारा है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है। इन सारे इदारों को जितना आप मजबूत करेंगे उतना बेहतर मुल्क चलेगा। और ये गलत फहमी है लोगों की कि जी आके कोई इमरान खान बड़े बदले लेगा। हुए तो बड़े बड़े गलत काम हैं हमारे दौर में, जो 1 साल में हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म किए, वो तो बहुत है। लेकिन मैं आज आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने कोई बदले नहीं लेने, लेकिन हमने इंसाफ कायम करना है।